آج ایک ویبینار منعقد کیا گیا اور اس میں ساتھ انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ بریڈنگ اینڈ بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ تھے اور گندم کے ذمہ دار گندم کی بہتر نگہداشت کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن مارچ میں بارشیں ہیں، اس کا جھاڑ بھی اچھا نہیں بنا، 8-10 دن میں وہ سٹا نکالے گی کہ 1 نومبر سے 20 نومبر کے دوران ہی گندم کی کاشت کی جائے تو بہتر پیداوار دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ایک ویبینار منعقد کیا گیا ڈپارٹمنٹ آف ایگرانومی محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان کی طرف سے، اور اس میں ساتھ انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ بریڈنگ اینڈ بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ تھے اور تعاون حاصل تھا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا۔ تو آج کے اس ویبینار کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو فارمنگ کمیونٹی ہے ان کو آگاہ کیا جا سکے کہ اگلے 3 مہینے موسم کس طرح کا رہے گا، جنوری، فروری اور مارچ میں، اور اس کے گندم کی فصل پہ کیسے اثرات رہیں گے اور گندم کے ذمہ دار گندم کی بہتر نگہداشت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر دلدار حسین کاظمی صاحب تھے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ایگرو میٹ سینٹر کے، نیشنل ایگرو میٹ سینٹر پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جنوری، فروری اور مارچ کا جو موسم ہے وہ جنوری اور فروری میں قدرے خشک ہے، کوئی خاص بارش نہیں ہے، لیکن مارچ میں بارشیں ہیں اور تھوڑی سی ابو نارمل ہیں، یعنی کہ اگر پہلے ہمارے پاس کوئی 10-15 ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو اس دفعہ شاید 15 سے 20 ملی میٹر بارش جو ہے مارچ میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور اس طرح سے درجہ حرارت کی بات کریں تو درجہ حرارت بھی تھوڑا سا ابو نارمل ہے، کوئی زیادہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو آج بات چیت ہوئی کہ گندم کی بہتر نگہداشت ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ اس دفعہ کچھ کسانوں نے گندم کو اگیتا کاشت کر لیا ہے اکتوبر کے مہینے میں خاص طور پہ، تو وہ فصل جو ہے اس کا جھاڑ بھی اچھا نہیں بنا اور اب اس وقت جو ہے وہ بوٹیں کے قریب پہنچنے والی ہے اور اگلے 8-10 دن میں وہ سٹا نکالے گی۔ تو یہ موسم اس کے لیے فیوریبل نہیں ہے سٹا نکالنے کے لیے، کیونکہ بہت اگیتی کاشت کر دی گئی تھی۔ تو کسان بھائیوں کو یہی بتایا گیا کہ گندم کی جو کاشت ہے، ہم نے جو محکمہ کی سفارش ہے کہ 1 نومبر سے 20 نومبر کے دوران ہی گندم کی کاشت کی جائے تو بہتر پیداوار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ گندم کے مختلف طریقوں کی بات کی گئی کہ اگر ہم نے گندم کی بہتر پیداوار لینی ہے اور اگر ہم نے پانی کی بھی بچت کرنی ہے تو ہم گندم کو کھیلیوں اور پٹڑیوں پر بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے بڑا آسان طریقہ ہے کہ گندم کے بیج کا چھٹا کر کے تو کسی بھی ریجر کے ذریعے اس کی کھیلیاں نکال لیں، یا اس کے علاوہ ایک ایمری نے ڈیزائن کیا ہے بیڈ پلانٹر، اس کو چلا کے بھی ہم گندم کی پٹڑیوں پر کاشت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کی گئی کہ گندم کی جو پہلی آبپاشی ہے جو کہ اب تقریباً ساری گندم کو ہو چکی ہے، وہ بڑی اہم ہے کہ 18 سے 25 دن میں گندم کی پہلی آبپاشی ساؤتھ پنجاب میں کر دینی چاہیے۔ اور اس طرح سے گندم کی جو آخری آبپاشی ہے اس پہ بڑا فوکس کیا گیا کہ کیونکہ اس دفعہ بارشیں تھوڑی سی ایکسپیکٹڈ ہیں مارچ میں، تو 15 مارچ تک جو ہے گندم کی آخری آبپاشی کر دینی چاہیے اگر گندم بر وقت کاشت ہوئی ہے۔ اگر کہیں گندم لیٹ کاشت کی گئی ہے تو 15 کی بجائے ہم 20 مارچ تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اور گندم کی آخری آبپاشی پہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہماری زمین جو ہے وتر میں تھوڑی سی ہو تو ہم نے آخری آبپاشی کر دینی ہے۔ اگر زمین ایک دفعہ خشک ہو گئی اس کے بعد ہم آخری آبپاشی کریں تو گندم کے گرنے کا جو ہے احتمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ متوازن کھادوں کی بات کی گئی کہ گندم میں چونکہ اس دفعہ کھادیں مہنگی ہونے کی وجہ سے فاسفورسی کھاد اگر ذمہ دار بھائیوں نے نہیں ڈالی تو اس وقت جو ہے گندم کی فاسفورسی کھادیں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زنک کی بات ہوئی، بوران کی بات ہوئی، اور خاص طور پہ اگر تھوڑا سا ٹمپریچر زیادہ رہتا ہے تو مارچ کے مہینے میں جب سٹا نکل آئے اور دانہ بن رہا ہو تو اس وقت ہم ایک سپرے جو ہے بوران کا بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بات ہوئی کہ اب پوٹاشیم کا چونکہ کھادیں لوگ استعمال نہیں کرتے، لیکن پوٹاشیم بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی ڈراؤٹ ہے، کوئی ہیٹ ہے، ٹمپریچر زیادہ ہے تو اس طرح پوٹاشیم کا رول بڑا بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو گندم میں بیماریوں کے خلاف بھی قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ تو پوٹاشیم اگر بجائی کے وقت نہیں ڈالی گئی تو اس سٹیج پہ سالوبل پوٹاش اب کھادیں موجود ہیں مارکیٹ میں جن کی حل پذیری اچھی ہے، تو وہ ہم گوب کی سٹیج تک جو ہے ہم فلڈ کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ۔ تو اس کے علاوہ بات یہ کی گئی کہ اگر ہم نے پائیدار جو ہے وہ گندم کی فصل لینی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زمین کی جو ہے صحت اس کو بہتر کریں، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ہم گوبر کا کھاد استعمال کریں، سبز کھادوں کا استعمال کریں، اور جو گندم کی باقیات ہیں اس کو جلانے کی بجائے اس کو زمین کے اندر دبائیں
اور اس کا ملچ کریں تاکہ جو ہماری زمین کی صحت بہتر ہو، اس میں جو نامیاتی مادہ کی مقدار ہے وہ بہتر ہو. اور گندم اگر ہم اپنی زمینوں کو کور رکھیں گے، اس پہ ملچ رکھیں گے، تو اس سے جو ٹمپریچر ہے زمین کا وہ زیادہ سردیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوں گی زمینیں، اور اگر ٹمپریچر یکدم گرم ہو جاتا ہے تو بھی زمینیں ہماری بہت زیادہ گرم نہیں ہوں گی، اور پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی زمین کی بڑھ جائے گی. تو اس طریقے سے ہم اپنی زمینوں کی صحت بہتر کر کے ہم بہتر پیداوار لے سکتے ہیں. تو آج بیماریوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ اگر گندم کی بر وقت کاشت ہم کریں تو بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور کچھ تھوڑی بہت اگر گندم پہ آج کل جو گندم کے پتے تھوڑے بہت موسم کی وجہ سے پیلے ہو رہے ہیں، یا کہیں جڑی بوٹی مار زہروں کی وجہ سے اگر کوئی اثرات گندم کے پتوں پہ آ رہے ہیں، تو اس کا پینک نہیں لینا چاہیے، اور وہ کوئی بیماری نہیں ہے. کیونکہ بیماری جو کونگی کی جو رسٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ فیبرری میں نارملی آتی ہے، جو ہے ابھی تک اس کا کوئی خدشہ نہیں ہے، وہ گندم کی فصل میں موجود نہیں ہے. تو اس لیے کسان بھائی اپنے پیسے کا ضیاع نہ کریں، اور ان نیسیسری جو ہے وہ سپرے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان ساری باتوں پہ اگر ہمارے کسان بھائی عمل کریں گے تو نہ صرف اپنی گندم کی بہتر پیداوار لیں گے، بلکہ اوور آل ملکی سطح پہ گندم کی بہتر پیداوار حاصل کر کے ہم اپنے ملک کی جو خوراک کی ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.